آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم اور برادران اسلام، کسی بھی فیلڈ میں وہی آدمی سب کو اچھا لگتا ہے جو کام کرتا ہو. گھر کے افراد میں بھی کوئی اگر کاروبار نہ کرتا ہو تو دوسرے لوگ اس کو تان و تشنیع کرتے ہیں. کبھی پیار و محبت سے بھی سمجھاتے ہیں، کبھی گرم لہجے میں بھی سمجھاتے ہیں. دوسروں کے پاس بھی فہمائش اور درخواست کرواتے ہیں کہ بھائی ہمارے چھوٹے بھائی کو سمجھاؤ، وہ کاروبار نہیں کرتا ہے. میرے بچے کو سمجھاؤ، وہ کام نہیں کرتا ہے. دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں وہی آدمی اچھا سمجھا جاتا ہے جو اپنے کام کو برابر انجام دیتا، اور وہ جو بیکار بیٹھا رہتا ہے کوئی اس کی عزت نہیں ہے معاشرے میں، اس کی کوئی ویلیو نہیں. حق تعالی شانہ کے یہاں بھی ہم اگر کامیاب بننا چاہتے ہیں اور اللہ کی رضامندی اگر ہم چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کام حق تعالی شانہ نے ہمیں سپرد کیے ہیں ہم ان کاموں کی بجا آوری کریں، ہم ان کاموں کو بجا لائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. اور اللہ راضی ہوں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انعامات سے مالا مال فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سرخروئی عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم کام والے بنیں، کام کرنے والے بنیں. زندگی تو یوں ہی گزر جائے گی، فضول اور لایانی میں اگر ہم بیٹھے رہیں، کوئی کام نہیں کیا، کوئی کاروبار نہیں کیا، دینی اعتبار سے کوئی کام نہیں کیا، عبادت نہیں کی، اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کیے، تب بھی ایک دن وقت آ جائے گا، آخری وقت آ جائے گا، فرشتہ ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کی گھڑی آن پڑتی ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، ذرہ برابر اس میں نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ وقت سے پہلے روح نکالی جاتی ہے. زندگی تو کسی بھی طرح ختم ہو جائے گی. کامیاب ہونا ہے تو کام کرنا ہوگا، جو کام اللہ نے ہم کو لے کر بھیجا ہے. ہم اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل میں اتاریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہم سمجھیں، اور حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے دلوں میں اتاریں. اگر محبت اتر گئی تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قیمتی بنا دیں گے. محبت اترے گی تو ہم حضور کے ایک ایک بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کی نقبالی کرتا ہے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہو گئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کام کی ہم نقل اتارنے لگیں گے، یعنی ایک ایک سنت پر ہم عمل کرنے لگیں گے. اور دنیا میں جو ہم بے حیثیت ہو رہے ہیں، بے قیمت ہو رہے ہیں، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دامن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم بے قیمت ہو گئے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قیمت جو بڑھی تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے. ان کی ویلیو بڑھ گئی تو اتنی بڑھ گئی، اتنی ویلیو بڑھ گئی کہ حیدرآباد کا نظام جو اپنی سلطنت کا بڑا بادشاہ گزرا ہے، نظام حیدرآباد سے جس کو لوگ پہچانتے ہیں، اور بڑا مالدار اور بڑی سلطنت کا مانی ہوئی اور جانی ہوئی سلطنت کا وہ مالک، اور کئی زبانوں پر قدرت رکھنے والا نظام حیدرآباد، ربیع الاول کے موقع پر ہر سال کبار علماء کو، بڑے بڑے علماء کو اپنے یہاں وہ دعوت دیتا تھا اور سیرت پر بیانات کرواتا تھا.
ایک سال اس نے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور دیگر علماء کو، جن میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، دعوت دی اور اکابرین کے بیانات کا سلسلہ چلا۔ اس کا منشا یہ تھا کہ حضور کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے آئے اور حضور کی سیرت کی باتیں لوگوں کے سامنے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لوگ عمل کرنے والے بنے۔ ان بیانات میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرنے کے لیے اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے اور حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی وہ میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے انتہائی کالے کلوٹے اور حبشی سے وہ پہچانے جاتے تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالے کلوٹے صحابی تھے، لیکن ویلیو کتنی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑاؤن یعنی پیر میں پہنے جانے والی جوتی اگر آج ہمیں نصیب ہو جائے، مولانا فرماتے ہیں اگر ان کے وہ معمولی جوتی جو ان کے پیر میں تھی یا معمولی چپل جو ان کے پیر میں تھی اگر وہ آج نصیب ہو جائے تو آگے حضرت نے فرمایا جس کی حکومت میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نظام حیدرآباد جہاں بیان ہو رہا تھا، فرمایا حضرت بلال کے پیر کی جوتی نصیب ہو جائے تو حیدرآباد کے نظام کی حکومت بھی اس جوتیوں کی قیمت نہیں ادا کر سکتی۔ یہ حکومت بھی اس کے سامنے فیل ہے۔ اگر صرف جوتی نصیب ہو جائے حضرت بلال کی تو نظام حیدرآباد کی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے۔ یہ بولنا تھا اور مجمع میں عجیب کیفیت چھا گئی۔ میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت بلال کی جوتی کو اگر یہ قدر و منزلت ملی تو وہ حضور کی صحبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی صحبت نے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کس منزل پر تھے، کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچا دیا۔ حضرت بلال کوئی معمولی شخص ہے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی حضرت عمر، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن الخطاب میں وہ اوصاف ہے کہ وہ نبی ہوتے۔ کانا یجری الحق علی لسان عمر، حضرت عمر کی زبان پر حق ہمیشہ چلتا تھا۔ وہ عمر ابن الخطاب جب حضرت بلال کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بلال سیدنا، بلال ہمارے آقا ہیں، بلال ہمارے سردار ہیں۔ حضرت بلال کا مقام اتنا بلند کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب میں، معراج کی رات میں حضرت بلال کی انہی جوتیوں کی آواز جنت میں سنی تھی۔ یہ بلند مقام ملا حضور کی صحبت کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا ان سے ٹکر نہیں لے سکتی، دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کی ایک ایک چیز قیمتی، کتنی قیمتی۔ ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھولیوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی اور آگ لگنے سے ایک کوہرام سا مچ گیا کہ آگ لگ گئی، شور مچ گیا۔ حضرت عمر امیر المؤمنین ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا آگ لگی ہے۔ حضرت عمر نے ایک آدمی کو اپنے پاس بلایا، اپنا پیرہن اتارا، اپنا قمیص اتارا، فرمایا جاؤ آگ میں ڈال دو، آگ بجھ جائے گی۔ تو حضرت کا قمیص کرتا تو آگ میں جانے کے بعد اور زیادہ جلتا ہے، لیکن حضرت عمر بن الخطاب کی وہ چادر یا وہ قمیص، وہ لباس جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ بجھ گئی۔ حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اصل میں یہاں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ایک دنیا کی آگ تھی جو جل رہی تھی اور چیزوں کو جلانے کا کام کر رہی تھی، اور ایک کپڑا تھا حضرت عمر بن الخطاب کا جو اس سینے سے لگ کر آیا تھا جس سینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی آگ روشن تھی۔ حضور کی عشق کی آگ کے سامنے دنیا کی آگ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ جیسے ہی وہ کپڑا آگ میں پہنچا وہ آگ بجھ گئی۔ تو یہ مقام ہوتا ہے
اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا؟ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا اور یہی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر کی ٹھوکر اپنی زمین پر مارتے ہوئے کہتے ہیں اے زمین ٹھہر جا، تیرے سینے پر انصاف کرنے والا عمر کھڑا، اور وہ زلزلہ ختم ہو گیا۔ سمجھ میں بات آ رہی میرے بھائیو، یہ وہ مقام تھا، یہ وہ مرتبہ تھا جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں ان حضرات کو عطا فرمایا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، کام لے کر بھیجا ہے۔ جن ایام سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے حجاج کرام مکہ مکرمہ کی دھرتی پر اتر رہے ہیں، ہماری نظریں دیکھ رہی ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک عاشقانہ منظر ہے، دو چادروں میں لپٹے ہوئے افراد مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ہیں، مطاف میں ہیں اور طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اللہ کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہیں، اور ایک عاشقانہ سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ تو ابھی قریب چند ہی دنوں میں یہ قافلہ جو پورا کا پورا مکہ مکرمہ پہنچ چکے گا، اور ایام حج قریب آنے والے ہیں، اور کبھی کعبے میں، کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی جو ہے کہاں تو کبھی کہاں، کبھی حلق کروا رہے ہوں گے، کبھی رمی کر رہے ہوں گے، اور کبھی طواف زیارت، اور کبھی کیا تو کبھی کیا، اور پھر مدینہ منورہ کا سفر، یہ ایک عشق کا بھرا ہوا سفر۔ یہ ایام حضرت ابراہیم کے وہ عاشقانہ زندگی کو یاد دلاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کعبے کو آباد کیا، کیسے قربانی کا منظر پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، پوری حیات مقدسہ، پوری حیات طیبہ اگر ایک جملے میں سمجھنا ہو تو اس طرح سمجھیے کہ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی صرف اسی کا نام تھا، اے اللہ آپ کا جو حکم ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار۔ آپ حکم فرمائیں، کیا حکم ہے اللہ؟ اللہ نے حکم دیا وطن چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اللہ نے حکم دیا فلاں جگہ جاؤ، چلے گئے۔ اللہ نے حکم دیا بیوی بچے کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اللہ نے حکم دیا بچے کے گلے پر چھری چلاؤ، چلانے لگے۔ ساری زندگی حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی ہے کہ اللہ آپ کا غلام ہوں، میں جو حکم آپ کا آ جائے میں وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب جو حکم آ جائے، جس طریقے کا حکم آ جائے میں وہ کرنے کے لیے تیار۔ میرے بھائیوں، ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے آج؟ ہمارے کانوں میں مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، ہم جلدی سے مسجد میں آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں اور ہم اذان کی آواز پر اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی محفلوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی چوپالوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے وہی چائے اور ناشتے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم سے اذان کی آواز سن کر مسجد کی راہ ہم اختیار نہیں کرتے تو ہم کس کام کے ہیں مسلمان؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ میں کیا سبق ہمیں ملتا ہے، کیا بات ہمیں ملتی ہے، ہمیں اس کے اوپر ایک دھیان دینا چاہیے، غور کرنا چاہیے، بہت سوچنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری۔ سب سے بنیادی سبق حضرت ابراہیم کی حیات سے جو ملتا ہے وہ اللہ کی محبت کا، کہ اللہ کی محبت کے لیے سب کچھ قربان۔ سب سے بڑی بات، اللہ کی محبت کے لیے سب کچھ قربان۔ ہماری زندگی کب کامیاب ہو سکتی ہے، کب ہم اچھے بن سکتے ہیں؟ میں نے پچھلی جمعہ میں ولن میں ایک بات کہی تھی کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، یا ابھی نکاح کے موقع پر ایک بات میں نے کہی تھی، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی ڈیفینیشن اگر ہم سمجھنا چاہیں کسے کہا جائے تقویٰ، میں آپ کو ایک موٹے سے لفظوں میں تقوی کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اور آپ کسی گناہ کے لیے قدم اٹھائیں، ہمارا ارادہ ہو کہ فلاں جگہ جانا ہے، گناہ کا کام کرنا ہے، اور اسی وقت اگر میرے دل میں خیال آ جائے
کہ یہ اللہ نے منع کیا ہے. یا اگر دل میں خیال نہیں آیا, ہمارے کسی بھائی نے آ کر بتلایا جہاں تم جا رہے ہو وہ گناہ کا کام, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے کا مسئلہ اگر سمجھ میں آ جائے اور ہم رک جائیں کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے, یہ کام گناہ کا ہے, اللہ نے منع کیا ہے, اور ہم رک جائیں, یہی تقویٰ ہے, یہی ڈر اللہ کا, اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک عورت تھی, بڑی بدکار عورت, بہت بدکار, بڑی گناہگار, بڑی خطا کار, اور اس وقت کے بڑے بڑے رؤساء اور مالداروں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. اپنا جسم فروشی کا وہ کام کرواتی تھی, زنا خوری کرتی تھی, منہ کالا کرتی تھی, بڑے بڑے مالداروں سے اس کا تعلق تھا, ہر کوئی اس کے پاس جاتا تھا, پیسہ دیتا تھا, اپنا منہ کالا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک نیک بندہ, میں خاص بات آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھا رہا ہوں, ایک اللہ کا نیک بندہ جس کا وقت عبادت میں گزرتا تھا, اللہ کی رضامندی میں گزرتا تھا, وہ اس کے محل کے پاس سے گزر رہا ہے. اس نے بڑے پیسے اس عورت نے جمع کر لیے تھے, بڑا سا محل بنایا تھا, اور اس محل میں اپنا ایک تخت بنایا تھا, اور اس تخت پر وہ تیار ہو کر بیٹھتی تھی بدکاری کے لیے. ایک عبادت گزار نوجوان وہاں سے گزر رہا ہے, اور اچانک نظر اس کے گھر میں پڑ گئی, اور اس عورت پر نظر پڑی اور فوراً نظر جھکا لی, لیکن اس کی تصویر دماغ میں بیٹھ گئی. اب وہی ذہن میں آ رہی ہے, اور اس کو دماغ سے وہ ہٹا نہیں پا رہا ہے. بڑی کوششیں کر رہا ہے, بہت کوششیں کر رہا ہے کہ اس کی تصویر دماغ سے نکل جائے, اس کا خیال دماغ سے نکل جائے. عبادتیں کر رہا ہے, سجدے کر رہا ہے, لیکن وہی عورت دماغ میں بیٹھی ہوئی. ایک مرتبہ سوچا کہ ایک مرتبہ اس کے پاس ہو کر آ جاؤں, شاید اس کو ملنے کے بعد اس کا تصور دماغ سے نکل جائے. ایک مرتبہ گناہ ہو جائے گا, لیکن اس کا دماغ سے تصور تو نکل جائے. تو اس نے معلوم کیا کہ اس کے پاس جانے کے لیے کتنا خرچہ ہوتا ہے, کتنا پیسہ اس کو دینا پڑتا ہے. وہ غریب آدمی تھا, اس نے اپنے کچھ اسباب کو بیچ دیا, اپنے کچھ سامان کو بیچ دیا, اور بیچ کر اس عورت کے پاس بدکاری کے ارادے سے جا رہا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد ایک چارپائی پر ایک طرف وہ بیٹھی ہوئی ہے, ایک طرف یہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے جس کی اب تک کی زندگی عبادت میں گزری ہے. اور اچانک وہ نوجوان کانپنے لگا, رونے لگا, رونے کی آواز آنے لگی. عورت کہنے لگی, روتے کیوں ہو, اس کام کے لیے آئے ہو, نمٹاؤ, چلتے بنو یہاں سے. تو اس نوجوان نے جو آگے بات ذکر کی ہے میرے بھائی, یہی جملے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں اپنے آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں, آپ حضرات کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں. خدا کرے کہ مجھے بھی سمجھ میں آ جائے, آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میری عادت بدکاری کی نہیں ہے, مجھے شیطان نے ورغلایا ہے, میں تیرے پاس آ گیا ہوں, میری یہ عادت نہیں ہے. اور آج جب میں آیا ہوں اور اب میں رو رہا ہوں, میرا بدن کانپ رہا ہے, وہ اس بات پر کانپ رہا ہے, اس خیال پر کانپ رہا ہے. یہی میرے بھائیوں جو جملہ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں, میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں, اگر یہی ہماری زندگی میں آ گیا تو زندگی ہماری کامیاب ہو جائے گی. وہ جوان یہ کہتا ہے کہ اب تک میں نماز پڑھتا تھا, اب تک میں روزہ رکھتا تھا, اب تک میں نوافل پڑھتا تھا, اب تک اللہ کے سامنے میں سجدہ کرتا تھا. رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ اب تک میرے اللہ نے مجھے نماز میں دیکھا ہے, اب تک میرے اللہ نے مجھے سجدے میں دیکھا ہے, اب تک میرے اللہ نے مجھے نیک کاموں میں دیکھا ہے. مجھے رونا اس پر آ رہا ہے کہ آج ایک بدکار عورت کے پاس بیٹھا ہوں, یہ بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے, اس پر مجھے رونا آ رہا ہے. مجھے رونا آ رہا ہے کہ میں ایک غلط کام کے لیے آیا ہوں اور میرا اللہ مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. نوجوان اٹھا, وہاں سے چلا گیا. میرے بھائیو, یہ میری زندگی میں آ جائے, آپ کی زندگی میں آ جائے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ زندگی کے قدم قدم پر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے. ایک مرتبہ یہ پیدا تو ہو جائے, یہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی بڑا آدمی ہمیں دیکھ رہا ہو, ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں. مجھے یاد آیا ہمارے حضرت مولانا منیر صاحب
دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بڑے شخص ہے، سنتوں کے بڑے متبع. ہم نے جب حضرت کو دیکھا ہے، ان کو عبادت میں دیکھا ہے، کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اتباع سنت کرتے ہوئے دیکھا ہے، خیر کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا ہے. کبھی ہم نے فضول بیٹھے ہوئے حضرت کو نہیں دیکھا. حضرت مولانا منیر صاحب کے پاس ایک مرتبہ چند نوجوان آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت بدنگاہی کی عادت نہیں چھوٹ رہی ہے. تو حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت نے فرمایا میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، چلو میرے ساتھ. گاڑی میں بیٹھ گئے اور حضرت یہاں سے کافی دور گاڑی ڈرائیور کو حکم دیا چلاؤ، اور گاڑی وہاں پہنچی، وہاں اترے. اور اترنے کے بعد حضرت نے انہی نوجوانوں سے یہ سوال کیا کہ اب تک جو تم بازار سے میرے ساتھ گزرتے ہوئے یہاں پہنچے، راستے میں کتنی لڑکیوں کو تم نے دیکھا، کتنی بدنگاہی تم نے کی؟ انہوں نے کہا کسی کو نہیں دیکھا، ہماری نظر جھکی ہوئی تھی، آپ کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے باہر ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا. تو حضرت نے پوچھا کیوں نہیں دیکھا؟ تو جواب دیا کہ شیخ ہمارے ساتھ ہے، آپ ہمارے ساتھ تھے، ہماری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم باہر دیکھیں، لڑکیوں کو دیکھیں، بدنظری کریں. حضرت نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تھوڑی دیر میں تمہارے ساتھ تھا اور تم نے بدنظری نہیں کی، میرا اور تمہارا اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. ہمیں اس کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، یہ ہماری زندگیوں میں اتر جائے تو انشاءاللہ ہم کام کے بن جائیں. تو وہ نوجوان کی کہتے ہوئے نکل گیا. علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. اس نوجوان نے دل سے یہ بات کہی تھی، عورت کے دل پر یہ نقش کر گیا یہ جملہ. اور وہ عورت گھر میں بیٹھے بیٹھے اب اکیلے کام رہی ہے اور سوچ رہی ہے. ایک نوجوان پہلی مرتبہ منہ کالا کرنے آیا تھا، زندگی میں اس نے گناہ نہیں کیا، پہلی مرتبہ گناہ کرتے ہوئے سے یہ خیال آیا کہ میرا اللہ مجھے اس حالت میں دیکھے گا تو میری تو زندگی گناہوں میں گزری ہے، اللہ مجھے ہمیشہ گناہگاری کی حالت میں دیکھ رہا ہے. اس نے فوراً اپنا کپڑا سنبھالا، گھر سے نکلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جانے لگی. دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نے باہر نکل کر پوچھا کیا ہوا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام سے ملنا. بات پہنچانے والا صحیح طریقے پر بات نہیں پہنچا پایا. اس نے جا کر کہا کہ فلاں عورت آئی ہے اور آپ سے ملنا چاہ رہی. عورت مشہور تھی، زانیہ تھی، بدکار تھی. حضرت موسیٰ سوچنے لگے مجھ سے ملنے آئی ہے. کہا جاؤ ملاقات نہیں ہوگی، کہو ان سے کہ ملاقات نہیں ہوگی. عورت کو پتا چلا حضرت نہیں ملنا چاہ رہے ہیں، روتے روتے چلی گئی، اپنے گھر پر پہنچی، دروازہ بند کر دیا. اور اسے توبہ کا طریقہ معلوم نہیں تھا، اسے یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ کے سامنے کیسے معافی مانگنی چاہیے. وہ تو حضرت موسیٰ کے پاس توبہ سیکھنے کے لیے گئی تھی. حضرت موسیٰ نے اسے منع کر دیا تھا. رو رہی ہے، اسے یہ پتا تھا کہ ماتھا اللہ کے سامنے ٹیکا جاتا ہے، سجدہ ریز ہو گئی اور رو رو کر کہہ رہی ہے اے اللہ میں اتنی بدکار کہ آپ کے نبی نے بات کرنا میرے ساتھ گوارا نہیں کیا، مولا معاف کر دے، میں بہت گنہگار ہوں، مولا معاف کر دے، میں بہت گنہگار ہوں. وہ رو رہی ہے اور زار و قطار رو رہی ہے اور کان میں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. وہ دل میں سوچنے لگی پھر کوئی مجھ سے منہ کالا کرنے آیا ہوگا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی. پھر رو رہی ہے، پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. 3-4 مرتبہ جب دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. اور یہ موسیٰ سے پوچھ رہی ہے حضرت آپ کیسے یہاں آ گئے، آپ کیسے یہاں آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تجھے دروازے سے تو نکال دیا، میرے دروازے سے، لیکن اللہ نے مجھے یہ وحی کر کے بھیجا ہے اور یہ کہلوا کر بھیجا ہے کہ جاؤ اس عورت کو جا کر کہہ دو ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی. جب آدمی دل سے دعا کرتا ہے، میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات کا پہلا حصہ، بنیاد، بیسک، جڑ، اساس جسے کہتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں اتر جائے. یہ محبت اگر
اتر گئی تو آگے کے منازل انشاءاللہ کامیاب. مجھے اور آپ کو کسی نے اگر کسی مصیبت کے موقع پر 5 روپے دیے، بہت تکلیف میں ہو، راستے میں جیب کٹ گیا ہو اور کرائے کے لیے پیسہ نہ ہو، کسی نے ٹکٹ کا انتظام کر دیا، کسی نے ایک گلاس پانی پلا دیا، کسی نے یہ جملہ کہہ دیا اور ٹینشن مت لو میں تمہارے ساتھ، ہم زندگی بھر اس کو نہیں بھولتے، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اپنے گھر کی شادیوں میں پہلے اسے دعوت دیتے ہیں کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے مصیبت کے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے. اور میرے بھائیوں، کسی کے 5 روپے دینے پر، کسی کے 1 گلاس پانی پلانے پر، کسی کے ایک محبت بھرے جملے کہہ دینے پر ہم اس کے اگر فریفتہ ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں پیاسا نہیں رہنے دیا، ماں کے پیٹ میں کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا، اور پیدا ہونے کے بعد جب کچھ کھانے پینے کی طاقت نہیں تھی تب ماں کی چھاتی سے دودھ دیا جس میں سارے وٹامنز موجود ہیں، اور جب ہم چلتے پھرتے نہیں تھے ماں کی محبت عطا کی، ماں کے دل میں محبت پیدا کر دی، باپ کے دل میں محبت پیدا کر دی. وہ ہر اعتبار سے ہم کو دیکھتے رہے. جب ہم چلنے پھرنے لگے اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا. جس اللہ نے ایک ایک لمحے میں ہزاروں نعمتیں عطا کی ہو، ہم اس اللہ کو کیسے بھول کر اپنی زندگی گزار، کیسے ہم نے اس رب کو بھلا دیا. اللہ نے کیا نہیں دیا ہمیں، ہر نعمت سے نوازا ہے، اور ہم اللہ کو بھول کر چل رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ نمک حرامی ہے، یہ بہت بری بات ہے کہ ہم اپنے رب کو بھول کر چلیں. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے ایک اللہ کے نام پر، ایک اللہ کے نام پر. حضرات صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے ایک اللہ کے نام پر. تو یہ پہلی بات ہے حضرت ابراہیم کی زندگی کی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی ہی ان کی زندگی میں مقابلے ہوئے. بادشاہ وقت نے آپ کو پریشان کیا، آپ کے باپ نے آپ کو گھر سے نکال دیا، کتنے ہی کٹھن حالات آئے. سب سے پہلی نظر اگر آپ کی کسی کے اوپر رہی تو وہ اللہ کی ذات. اللہ میرا کارساز، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد میں جب صحابہ زخمی ہو چکے تھے، 70 صحابہ کرام زخمی ہو کر شہید ہو چکے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دفنانے کا جو کام انجام دیا، ایک ایک چادر میں 2 لوگوں کو کفن دیا گیا، کپڑے موجود نہیں تھے، اور ایک ایک قبر میں 2 آدمیوں کو دفن کیا گیا. اور حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. بڑی دردناک شہادت ہوئی، اور اس دردناک واقعے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ کی طرف لوٹ رہے تھے اور مدینہ منورہ جاتے ہوئے آپ کو یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے مشرکین دوبارہ ہمارے اوپر حملہ کر دے. اور واقعتاً ادھر ابو سفیان کو یہ خیال آیا تھا کہ مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر کے انہیں بلیا پیٹ کر دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے. میں مختصر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا چلو پھر ہم ابو سفیان کی طرف نکلیں، اور صحابہ تیار ہو گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر اس کے بعد تو لڑائی اس وقت ہوئی نہیں، بعد میں ہوئی ہے، غزوہ خندق کے موقع پر ہوئی. لیکن اس موقع پر ابو سفیان نے ایک جملہ کہلوایا تھا کہ جاؤ محمد کو جا کر کہنا کہ ہم تمہیں بٹھا کر رکھ دیں گے، ہم تمہیں ختم کر کے رکھ دیں گے. اس موقع پر سب سے پہلا جملہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آیا تھا، وہ یہ کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارا کارساز، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ ہمارا کارساز. کیسے ہی کٹھن حالات آ جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمارا کارساز اللہ ہے. ہماری پہلی نظر اللہ کے اوپر ہونی چاہیے، اعتماد اللہ کی ذات پر، یقین اللہ کی ذات پر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی تلوار سوتے ہوئے کھڑا ہے اور پوچھ رہا ہے میں یمنعک منی، مجھ سے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان
بہت اطمینان کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما رہی ہے حضور کی زبان مبارک، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ اور وہ آدمی کانپ گیا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تو سب سے پہلی نظر اللہ کی ذات پر، حضرت ابراہیم کی زندگی کے ہر ہر موڑ پر کیسے ہی کٹھن حالات آ گئے، اللہ کی ذات پر حضرت ابراہیم نے نظر رکھی۔ اور ایک بات کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک کام کرنے کے لیے جب دعوت دی جائے، نیک کام کی طرف لوگوں کو بلایا جائے اور لوگوں کو بلا کر یہ کہا جائے آؤ نماز کے لیے، آؤ نیک کام کے لیے، آؤ خیر کے کام کے لیے، اس میں ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے شروعات ہم اپنے گھر سے کریں، اپنے گھر سے۔ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میری ذمہ داری ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہارے بیٹے کی تم نے کیسے تربیت کی، بچیوں کی کیسے تربیت کی۔ ہم بھلائی کا حکم اپنے گھر سے جاری کریں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے گھر سے یہ نظام جاری کیا تھا، اپنے باپ کو پہلے اسلام کی دعوت دی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو پہلے بلایا تھا، پہاڑی کے اوپر اعلان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تھی، اسلام کی دعوت دی تھی، ایمان کی دعوت دی تھی، ایک اللہ کی دعوت دی تھی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ، بھلائی کا حکم، برائی سے روکنا، یہ باہر تو کریں لیکن سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں بھی کریں۔ یہ ہماری زندگی، یہ ہماری ذمہ داری، ہماری ذمہ داری ہمارا گھرانہ پورا نمازی ہو جائے، ہمارا بچہ قرآن کا شہدائی ہو جائے، ہم خود قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں۔ آج قرآن کریم سے ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں، نہ اس کے سمجھنے کی کبھی ہم نے فکر کی ہے، نہ اس کی تلاوت کے لیے کوئی منظم طریقہ ہم نے بنایا۔ جو لوگ پڑھتے ہیں لیکن کئی لوگ ایسے ہوں گے ہمارے درمیان جو کئی دن کے گزر جانے کے بعد بھی قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہ ہماری زندگی کیسی عجیب و غریب۔ اور میں ہر جگہ ایک جملہ بیان کے اختتام پر کہتا ہوں کہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں بیماریوں کے بارے میں، کہ فلاں بیماری بہت بڑی، فلاں بیماری بہت بڑی، کینسر بہت بڑی بیماری، لاعلاج بیماری، کورونا گزرا بڑی بیماری جی، اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں، شوگر، پریشر، ہم سمجھتے بڑی بیماریاں ہیں، بڑی بیماریاں ہیں۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں سب سے بڑی بیماری اگر میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ہو سکتی ہے تو وہ میری اور آپ کی غفلت، اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ غفلت ہے ہماری زندگیوں میں، 24 گھنٹے ایسے گزر جائے کہ جس میں ایک مرتبہ یہ خیال نہ آئے کہ کل کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، نکال دی جائے گی، پتہ نہیں اس وقت میں کہاں ہوں گا۔ کبھی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یہ خیال نہ آئے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو پائے گا یا نہیں نصیب ہو پائے گا۔ 24 گھنٹے میں اگر ایک مرتبہ یہ خیال نہیں آئے کہ منکر نکیر کو میں جواب دے پاؤں گا یا نہیں جواب دے پاؤں گا، قبر میں کیا ہوگا میرا، اور زندگی کے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اگر یہ خیال نہ آتا ہو کہ میدان محشر میں صحابہ اور حضور کھڑے ہوں گے، میرے ماں باپ کھڑے ہوں گے، میرے رشتہ دار کھڑے ہوں گے، ہمیں پڑھنے پڑھانے والے کھڑے ہوں گے، اس وقت اگر ہم جواب نہیں دے پائے، اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت میں ساری چیزوں کو حاضر کر دیں گے، گناہوں کے دفاتر حاضر کر دیں گے، اور ایک فلم چل پڑے گا کس نے کیا گناہ کیا سب کے سامنے آ جائے گا۔ ہمیں کبھی خیال اگر 24 گھنٹوں میں یہ نہ آتا ہو کہ اس وقت ہمارا کیا بنے گا تو ہماری زندگی بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، میں اپنا درد سنا رہا ہوں، اور اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ فکر مجھ میں بھی پیدا ہو جائے، فکر آپ میں بھی پیدا ہو جائے، فکر آخرت بہت بڑی چیز ہے جس کے اندر آ جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ ایسا تھا کہ جب بھی کسی نے دیکھا ہے حضرت حسن بصری کو تو اس حالت میں دیکھا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کسی عزیز ترین رشتہ دار کے انتقال کے بعد ان کو دفنا کر آ رہے ہوں گے۔ حقیقت میں کسی کا انتقال نہیں ہوا ہوتا، وہ فکر آخرت میں ایسا چہرہ ان کا بن گیا تھا، اسی فکر میں کہ کل کو قیامت میں کیا ہوگا۔ حسن بصری ایک مرتبہ اپنے چھت پر ہیں،
رو رہے ہیں، اور کتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ رونے کی وجہ سے چھت سے پانی ٹپک کر نیچے گرا، آنکھ کا پانی۔ تو کوئی نیچے سے آدمی گزر رہا تھا، اس نے آواز دی یہ کون پانی گرا رہا ہے، اور یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، میرے کپڑے بگڑ جائیں گے۔ حضرت حسن بصری روتے ہوئے اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے، جس حصے پر یہ پانی گرا ہو دھو لینا، یہ اس گنہگار کی آنکھ کا آنسو ہے، یقیناً تیرا کپڑا بگڑ چکا ہوگا، پاک کر لینا اسے۔ کہ آنکھ سے نکلا ہو پانی ناپاک نہیں ہے، لیکن حضرت یہ کہہ رہے ہیں میں گنہگار ہوں۔ وہ شخص کہہ رہا ہے جن کی راتیں عبادت میں گزرتی تھی، وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہے ہیں۔ آج ہمارا دن اور رات کا وقت پتہ نہیں کن حالات میں گزرتا ہے، اور ایک مرتبہ یہ خیال نہیں آتا کہ ان گناہوں کے بارے میں اللہ نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ میرے بھائیوں، تقریریں بہت ہو چکی، بہت بیانات ہو چکے، اور ہم بہت سن چکے موبائل کے ذریعے سے، اور آمنے سامنے لائیو اور بالکل مشافہتاً ہر چیز ہمارے سامنے ہے، اور کئی چیزیں تقریر کی ایسی ہے جو سب کو یاد بھی ہو چکی ہے۔ کوئی واقعہ پھر مقرر شروع کرے تو وہ سامعین کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ بیان ہوگا، لیکن اثر نہیں ہو رہا۔ ہم نے صرف اس لیے کہ یہ تو وقت ہے مولانا بیان کرتے ہو گیا، اللہ کے واسطے اپنے دل میں اتارو، اپنے دل میں فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے، انتقال ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ گئی تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اللہ والے بن کر ہم زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں ان سبھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرمائے۔ یہ دعا ازمن و ازمن آمین۔ بعد آخر دعوانا